بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کا رول جو ہے جی، اب اس سارے جو یہاں پہ کانفلکٹ ہوا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس کے بعد انڈیا کا رول جو ہے اب ری ڈیفائن ہوگا۔ دیٹس مائی انالیسز۔ ری ڈیفائن اس لیے ہوگا کہ انڈیا جو ہے اس ریجن میں جو ہیجمنی کریٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی ہیجمنی ہو یہاں پہ، اور یہاں پہ جناب وہ چائنا کی ٹکر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، وہ دیٹ از ناٹ ہیپننگ۔ کیونکہ ریزن یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کانفلکٹ ہوا جس میں اس نے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی پاکستان کو، لیکن اس کا جواب اس کو ایسا ملا کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پچھلے کئی ڈیکیڈ سے جو انڈیا پہ کاؤنٹ کیا جا رہا تھا، کئی لوگ کئی ممالک ایسے تھے جو انڈیا پہ کاؤنٹ کر رہے تھے کہ جناب یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی پمپ ان کرو، یہاں پہ اس کو ملٹریریلی اس کو جتنا اکوپ کر سکتے ہو وہ کرو، لیکن پھر بھی انڈیا جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہوئی وہ 0/0 ہوئی۔ اچھا، اب کیا رہے گی آپشن ان پہ، ان لوگوں پہ، ان کنٹریز پہ جو انڈیا پہ اتنا انویسٹ کرتے رہے اور اتنا عرصہ انویسٹ کرتے رہے، ان کے پاس یہاں پہ اس ریجن میں اسرٹ کرنے کے لیے کیا آپشنز ہیں، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا جی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ انڈیا بڑا ایگریسولی شاپنگ کرتا رہا، ملٹری ہارڈ ویئر کی شاپنگ جو ہے پوری دنیا سے کرتا رہا، اور ان ممالک سے جن ممالک سے وہ شاپنگ کرتا رہا، ان ممالک سے جہاں سے ملٹری ہارڈ ویئر لیتا رہا، اس کو بھی انڈیا نے بڑا امبیرس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ بھی ایک ایشو کھڑا ہوا ہے کہ جناب انڈیا جو ہے پرفارم نہیں کر سکتا، جتنا مرضی اس پہ پیسہ لگا دے، جتنا مرضی انڈیا کے اندر جناب آپ ملٹری ہارڈ ویئر پمپ ان کر دیں، لیکن انڈیا جو ہے پرفارم نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا جناب کہ ابھی سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ جو انویسٹر بیٹھا ہوا ہے انڈیا کے اندر، یا وہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو انڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جہاں پہ یہ اپنے ایئر بیسز نہیں بچا سکتے، وہاں پہ ہماری انویسٹمنٹس کیا بچائیں گے انڈیا والے۔ تو یہ بھی ایک بڑا سیریس ایشو بنا ہوا ہے۔ وہ اپنی انویسٹمنٹس پل آؤٹ کرنے کے چکر میں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی انویسٹمنٹس اس ریجن میں اگر انہوں نے کرنی ہے تو وہ دوسرے ایونیوز ڈھونڈ رہے ہیں، دوسرے ممالک کی طرف ان کا رخ ہے، اور وہاں پہ وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹس کی جائیں۔ اب ایک آئی بال ٹو آئی بال سچویشن کی جو بات تھی، جو میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ شیئر کی تھی، مشرف کے دور میں ہوئی تھی، اس وقت دونوں فوجیں جو تھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، لیکن انڈیا واز دا فرسٹ ون ٹو بلنک۔ انڈیا بیک آؤٹ کر گیا تھا، اور اس وقت بھی ریزن یہ تھا کہ جناب انڈیا کے اندر جو انویسٹر تھا وہ بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اکارڈنگ ٹو مائی انالیسس اس وقت تقریباً کوئی 52-53% جو انویسٹمنٹ تھی وہ پل آؤٹ ہو گئی تھی، لیکن بعد میں پھر انہوں نے کوششیں کی، جو جھوٹ سچ بولا ان کو پھر لے کے آ گئے، لیکن سارا انویسٹر پھر بھی واپس نہیں آیا۔ ناؤ اب بات آتی ہے نیگوسیشنز کی۔ نیگوسیشن جناب انڈیا کہہ رہا ہے جناب کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میڈیشن کے لیے امریکہ جو ہے، ہیٹس آف ٹو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جناب اسٹیپ ان کیا، اینڈ اسپیشلی سعودی عربیہ، وی مسٹ اپریشیٹ دیئر ایفرٹس آلسو، کیونکہ انڈیا اگر ایک اور بیوقوفی کرتا اور سمندر کے راستے اگر کوئی یہاں پہ مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کرتا تو یہ جنگ جو تھی یہ پورے خطے میں پھیل جانی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر پورے خطے میں پھیل جاتی تو پھر بھی ایک سچویشن تھی، لیکن اس سے پہلے ہی انڈیا کی بس ہو گئی تھی، سو مچ سو کہ وہاں سے فون کالز آ رہی تھی انڈیا سے، میسیجز آ رہے تھے انڈیا سے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ جاننے والے تھے ایک دوسرے کے، یہاں پہ بھی تھے وہاں پہ بھی تھے، وہ کہتے تھے جناب کہ پاکستان فوج کو بولیں کہ بس کر دیں، یہاں پہ ہمارے میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم پاکستانی فوج کا جو غصہ ہے اس کو برداشت کر سکے، اور نہ ہماری آرمڈ فورسز میں، یعنی کہ انڈین آرمڈ فورسز میں بھی اتنی کوئی سخت نہیں رہ گئی تھی کہ جناب وہ ہمارے جو ہم جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا ہم نے اس کو برداشت کر سکتے۔ اب میڈیشن میں کیسے ہوگی میڈیشن، کب ہوگی میڈیشن، اور اس میں کون رول پلے کر سکتا ہے؟ کیا انڈیا جو ہمیشہ انکاری رہا ہے، انکار کرتا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اگر میڈیشن کرے گا
تو ہم اس کی میڈیشن جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ پاسٹ میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس بار کیا ہوا؟ اس بار تو بس ہو گئی, اس بار تو خود چلے گئے اور وہاں پہ جا کے منتیں سماجتیں کرتے رہے امریکہ میں جا کے, انڈیا والے, کہ جناب ان کو روکے کیونکہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن اینی ویز اب میڈیشن کیسے ہوگی, کس طریقے سے ہوگی؟ یا انڈیا کو بریدنگ سپیس لے رہا ہے, یا کوئی اپنے آپ کو جناب یہاں پہ ریکلیکٹ کرنے کے لیے اس نے تھوڑا سا بیک آؤٹ کیا ہے اور پھر ایک مرتبہ پھر جناب یہاں پہ اسٹرائک کرنے کی کوشش کرے گا جیسے پاس میں کرتا آیا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو میڈیشن کیسے ہوگی, کب ہوگی, اور اس میڈیشن کے اندر کہ ہمارے جو کور ایشوز ہیں ہم ان کو ایڈریس کر سکیں گے, کر لیں گے, اور اگر کر بھی لیں گے تو انڈیا اس کو کیا امپلیمنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. میرے ساتھ موجود ہے, میں ان کو استاد محترم کہتا ہوں اور میں ان سے بڑا سیکھتا رہا ہوں اور آئندہ بھی سیکھتا رہوں گا. اینڈ آئی ہیو لاٹس آف رسپیکٹ فار ہم. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر میں کوئی تھوڑا سا ABC مجھے آتی ہے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کی, تو اس میں جناب ناصر جنجوعہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں, اور جس وقت کوئٹہ میں تھے, بلوچستان میں تھے, صدرن کمانڈ کر رہے تھے, تو وہاں پہ جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ جو بھی آتا تھا وہاں پہ اس کو گلے لگاتے تھے, اس کے ساتھ عزت سے بات کرتے تھے, ان کے کام کرتے تھے. اور سچویشن یہ تھی بلوچستان میں اس وقت کہ جناب اس وقت نعرے لگتے تھے ناصر جنجوعہ کے. کوئی بھی وہاں پہ ہو, بلوچی ہو, پنجابی ہو, کسی بھی جگہ سے لوگ وہاں پہ جو بس رہے ہیں بلوچستان کے اندر وہ ہوتے تھے, تو وہ ان کی عزت کرتے تھے اور کوئی زبانی کلامی نہیں کرتے تھے, دل سے کرتے تھے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم پاکستان. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے جو انٹرو دیا جی اس میں بھی آپ نے بڑی گہری باتیں کی. سر. تو اپنی گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا جنگ ہماری, فتح اللہ کی. بالکل ٹھیک. بلوچستان کا آپ نے کہا, جی. بلوچستان میں میرے نعرے نہیں لگتے تھے. وہاں پہ میں نے اس چیز کو اپنا نعرہ لگانے کو بین کیا ہوا تھا, اور وہ بھی پیار میں. اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو نہ خود نمائی پسند ہے اور نہ یہ چاہتا ہے اس طرح گلوریفائی کرنا اپنے آپ کو. ہاں, جو نعرہ لگا وہ جیوے جیوے بلوچستان, جیوے جیوے پاکستان. بالکل ٹھیک. یہ نعرہ لگا جس نے ہر چیز چینج کر کے رکھ دی. ابھی اس سچویشن کی طرف آ جاتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ اس نہج پہ کھڑے ہیں اور آپ میڈیشن کی باتیں کر رہے ہیں, تو آپ تھوڑا سا سوچیں کہ کس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں جہاں سے بھی آپ میڈیشن کرنے جا رہے ہیں. وی ہیو اپر ہینڈ. ذرا اس کا ادراک کر لیں, کیونکہ میرے حساب سے 10 مئی onward it is a different Pakistan. بالکل ٹھیک. And you need to have a very different mindset. ٹھیک. ہمارے مائنڈ سیٹ میں پری 10 مئی بہت ساری چیزیں, بہت ساری مشکلیں, بہت سارے گلوبل پاور پولیٹکس انٹرسٹ کی چیزیں, اور جن وجوہات کی بنا پہ ہمیں انڈرمائن کیا گیا, اور افغانستان ہی ہمارے 4 ڈیکیڈز پلس کھا گیا. ٹھیک. اور ہمیں اس میں انڈرمائن کیا گیا. ہمارا نیریٹو کسی نے نہیں سنا, ہماری قربانیاں کسی نے اکنالج نہیں کی. وہ ہے پری 10 مئی پاکستان. ٹھیک ہے. آج 10 مئی کے بعد کا جو پاکستان ہے بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا, لیکن آپ دیکھیے کہ جو اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو آلٹر کر دی تھی انڈیا نے ود دس کانسیپٹ آف لمیٹڈ وار, ہم نے اس کو پھر اپنے بازو کے زور سے ری اسٹیبلش کر لیا.
جو لمیٹڈ وار کا ان کا کانسیپٹ تھا وہ ہم نے یہاں پہ دفن کر دیا. دا اسپیس فار وار ہم نے ان کو باقاعدہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ دیر از نو اسپیس فار وار, اور کوریوگراف کر کے کوئی ٹیررسٹ ایکٹ اور یہ وہ اور ہمارے پہ چڑھائی ہم نے دفن کر دیا. ٹھیک. وہ نیو نارمل ہم نے اس کو نہیں بننے دیا. ٹھیک. ہم نے مارک مائی ورڈس, دس از اے نیو ٹرم آئی ایم یوزنگ, ہم نے نیو پریسیڈنٹ اسٹیبلش کر دیا. اچھا. ملٹریلی. ٹھیک. کہ اب یہ دیکھو اس طرح جنگ لڑتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے اینیمی پہ, دس از ہاؤ یو امپوز دا ول آن یور اینیمی. تو بیسیکلی وار کا آؤٹ کم یہ چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہوز ول ہیز پرویلڈ. ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا ہے, یقین کیجئے ملک اپنا سرپرائز ہو گیا, خطہ سرپرائز ہو گیا, دنیا سرپرائز ہو گیا, اور ہم نے ایک اسٹریٹجک ریلیونس اپنی ریسٹور کر لی ہے. ہم ری ایمرج ہو گئے. ناؤ دس از ناٹ دیٹ پاکستان وچ واز بفور 10th May. That is why I say that you need a new mindset. کیونکہ آپ کا ایڈورسری 10 feet tall is cut to its size. Today it is lying just defenseless in front of us. And today India has been rescued by US. If you ask me, we were also looking for peace, but India has been rescued by the US, and it is this critical time when they became defenseless in front of us, that is how they got into this mode of contacting US and then asking them to ask for a ceasefire, and we can sit on the table. جن صاحب ایک بات بتائیں. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی تھوڑا سا جی پلیز موقع دیں گے. ہاں. اب ایڈورسری آپ کا ریسکیو ہوا ہوا ہو جی. لیکن آپ کو پتا ہو کہ ایڈورسری ہے کون سا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بائی لیٹرل بیٹھے تو یو نو دا ہسٹری. اگلی دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں یہ پوز کریں گے کہ یو ایس کے پاس تو آپ گئے تھے. تو دے ول ٹرائی اینڈ ری اسرٹ دیئر پوزیشن ایز اف ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں, ہم نے تو کیا ہی نہیں. سملرلی انڈیا ول آلسو ٹرائی ٹو ری اسرٹ. تو پھر ابھی یہ گول دائروں میں بات پڑ جائے گی بائی لیٹرلی, کیونکہ وہ ہم سے اس سینس میں اس طریقے سے قابو نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور یہ ٹائم وہ نہیں ہے کہ ہم بھی ٹریڈیشنلی سوچیں کہ جی نہیں ہم نے ملنا شروع کر دیا, ہاں جی دیکھو کمپریہنسو ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے اور ابھی ہم بات چیت کریں گے. نو, دیٹ مائنڈ سیٹ, دیٹ فارن پالیسی واز پری 10th May. ابھی ریسکیو ہوا ہے. وی ہیو ٹو فالو اٹ آن دا ہیلس. اور مسٹر ٹرمپ ہیز کمیٹڈ that he will try and resolve the Kashmir issue as well. So whatever the way of meeting is now, immediately upgrade this to the foreign secretary level, foreign minister level, NSA's level. And then maybe after 2 meetings, third meeting should be of both the prime ministers with Mr. Trump, where Pakistan should ask that Kashmir dispute should be resolved by way of UN resolution. So put it on them, because they are the one who have rescued India. They have given them that face saving and show them complete trust, whatever, irrespective of the strategic interest, Indo-Pacific strategy and everything. Because US is a sole superpower, so to say, till such time that the world order transits and changes. تو یہ آپ کو امریکن کے کورٹ میں بال پھینک دینا چاہیے. بیکاز آئی ٹیل یو, پلیز مارک مائی ورڈ, میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں کہوں گا
this what has happened is miraculously something God sent. ہم اس کا خود بھی نہیں سوچ سکتے تھے, یہ قوم نہیں سوچ سکتی تھی کس طریقے سے رب نے ہمارے دشمن کو ہمارے سامنے زیر کیا ہے. انہوں نے ڈیٹرنس خود ایروڈ کی اور ہمارے پاؤں میں آ کے گرے. وی شوڈ ناٹ لوز دس. اور یہ ٹریڈیشنل جو پروٹوکول اور فورن آفس اور یہ اور وہ نہیں, ایک ہی راستہ ہے, ٹرائی اینڈ گیٹ ڈائریکٹ ود مسٹر ٹرمپ. ٹھیک, یہ این ایس اے لیول پہ بیک چینل پھر فورن منسٹر لیول نہیں بنے گی بات. انہوں نے ہمارے ہاتھ نہیں آنا. دے ہیو اسکیپڈ دس کریٹیکل ٹائم آف immense insult and immense pressure. So if you let them escape from this, they will come same as joint. کہیں نہیں ہم جائیں گے. یہ میری ٹیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی باتوں میں نا بالکل کلیئرٹی ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ دا اینیمی از ٹرکی, بڑا ڈاجر ہے, ٹرکی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹائم بائی کرنے کے لیے بھی ایسی حرکتیں کرتا رہا پاسٹ میں بھی. سو وٹ یو آر سجیسٹنگ از کہ دونوں ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہے جا کے ٹرمپ کے پاس بیٹھتے کہ اس کو بولیں جی آپ نے سیز فائر کرایا تھا, ناؤ سارٹ اٹ آؤٹ. اینڈ سارٹ اٹ آؤٹ فار گڈ. نو, سارٹ اٹ آؤٹ کشمیر. ٹھیک. According to what? We must operate from the higher moral ground as we have done throughout, according to the UN resolution. ٹھیک ہے, کوئی نئی چیز کہنے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک. اور دوسرا انڈس واٹر ٹریٹی. تو یہ بڑے مین چیزیں ہیں. تو یہ سیاچن, سر کریک اور باقی جو چھوٹی چیزیں ہیں نا وہ میوچلی کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ دو بڑی چیزیں مسٹر ٹرمپ کے لیول پہ ہونی چاہیے, ورنہ یہ آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے. آئی ایم ٹیلنگ یو. میرا اس پروگرام پہ آنے کا مقصد بھی ہے, اور مجھے نہیں پتا آپ کا سنو جو ہے یہ میرا پروگرام, میری آواز کہاں تک پہنچے گی. تو آئی ہیو آلسو کمیٹڈ ٹو دنیا نیوز. تو میں ادھر بھی جا کے بالکل یہ بات دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آئی وش کہ میری آواز پہنچ جائے کہ اس کو لیٹ گو نہ کرنا. یہ اپرچونٹی کیوں, اگر ہمارے چیف نے کہا نا پاکستان ہمیشہ زندہ باد, تو اگر یہ آپ نے بائی لیٹرل چونچیں لڑانی شروع کر دی نا تو یہ ہمیں پھر ادھر رکھیں گے. اگر ٹریڈیشنل طریقے سے سوچا, نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ سوچا, I am giving you my word, we will go into status quo and we will go into stalemate and we will continue to live under the same environment of instability where the reasons to go to war will remain. اور ہم انڈیا کے ساتھ اسٹک رہیں گے, ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پرواز کبھی نہیں کر سکیں گے. جن صاحب دو چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی, ٹھیک ہے, کور ایشوز جو آپ نے دو پوائنٹ آؤٹ کیے, پانی اینڈ کشمیر, ٹھیک ہے سر. تو آپ بیسیکلی سجیسٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ لیول چھوٹے لیول پہ بات چیت کرنی بند کریں, ہو نہیں سکتی. دس از ویسٹیج آف ٹائم. ٹھیک ہے, اور آپ سیدھا جائیں ٹرمپ کے پاس کیونکہ اس نے سیز فائر کروایا, ادھر دونوں ہیڈ آف اسٹیٹ بیٹھے, انڈیا کے بھی پاکستان کے بھی, اور اس کو بولیں جی یہ دو ایشوز تو آپ سارٹ آؤٹ کرا دیں, باقی ہم آپس میں کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. سو دو ایشوز آپ سارٹ آؤٹ, کشمیر کا ایشو اور پانی کا ایشو آپ سارٹ آؤٹ. اپنے اس مشورے میں جی کہنا چاہ رہا ہوں, اس اپرچونٹی کو لوز نہ کریں, یہ کبھی نہیں آئے گی. یہ رب نے آپ کو دی ہے, اس کو بالکل یوٹیلائز کریں اور اگریسو ہو جائیں. اور وہ جو نہیں اچھے بننا, من کرنا, سوری فار یوزنگ سچ ایکسپریشن, کیونکہ ہم اچھے بنتے ہیں نا, نائس ہوتے ہیں, یہ وہ سارا کچھ نہیں. نو, ٹو بی نائس از اوور. بی جسٹ کولڈ بلڈڈ, بی اسٹک ٹو یور نیشنل انٹرسٹ. When do you see this thing happening? یہ دیکھیں نا, ابھی یہ جب یہ سٹریس ہے نا, سیز فائر اور امیجیٹلی, دس شوڈ ہیپن امیجیٹلی. بعد میں اگر کام ٹھنڈا ہو گیا تو پھر, اور انہوں نے بھی آپ کو لمبی تحریکیں دینی شروع کر دیں, بس وی ول لوز دس. وہ پھر ہمیں اکٹھا ہی بٹھائیں گے. So what you're saying is کہ امیجیٹلی اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں, فالو اٹ آن ہیلز. اور ابھی جو سچویشن بنی ہوئی ہے, ابھی ہمارے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے, اس کو ہم کیش کریں. ٹھیک ہے جی, بالکل. تو اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, بالکل. اور ہائیسٹ لیول پہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بال امریکہ کی کورٹ میں پھینک دیں. بالکل ادھر پہنچ جائیں کہ جی آپ نے کہا ہے, وی ویلکم, تو آپ پلیز کروائیں. ٹھیک. اینڈ آور پرائم منسٹر شوڈ ریڈیلی بی ریچنگ آؤٹ
so that Mr. Modi also has to come. اور اس کو لیول کو اپ گریڈ کر دیں. ابھی اگر جو بھی میٹنگ ہو رہی ہے فابیا چلیں ٹو ٹیک اے اسٹارٹ, بٹ اس کو امیجیٹلی اپ گریڈ کریں, امیجیٹلی اگلی میٹنگ. We should be seeking time from Trump and we should tell him ہاں کہ ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ ہوم ورک کر لے اس لیول پہ, تو اس کے بعد دین وی شوڈ بی سٹنگ ود مسٹر ٹرمپ اور وہاں پہ جا کے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں ونس فار آل. جو انٹرنل پریشر ہے جو موڈی پہ اس وقت ہے, گورنمنٹ پہ اس کی پرابلم آ رہی ہے, ہی تھاٹ کہ ہی ول گیٹ اوے ود آل دیز تھنگس, کیونکہ پاسٹ میں بھی وہ اس طرح نکل جاتا رہا ہے, بریدنگ اسپیس لیتا ہے, آ کے یہاں پہ ایگریشن کر کے نکل جاتا ہے, اینڈ پیپل یوز ٹو بائی وٹ ایور ہی یوز ٹو سے, لیکن نو مور. ابھی تو اس کا سارا مسئلہ ختم ہو گیا. مجھے ایک بات بتائیں, جو یہاں پہ ریجن میں اسرٹ کرنے والی بات تھی کہ جی بہت سی کنٹریز آؤٹ دیئر دے ور آئنگ آن انڈیا کہ جناب یہ ریجن میں انڈیا اسرٹ کرے گا, وہ اسرٹ والی گل تو مک گئی, ہوں وہ تو ختم ہو گئی نا. تو ہوں اگر ریجن وچ اسرٹ کرنا ہویا کسی دے کولوں بھی کرانا ہویا تو کیڑی آپشن ہے جڑے لوگ باہر بیٹھے یا جڑی کنٹریز باہر بیٹھیاں نے اس ریجن وچ اگر اسرٹ کرانا چاہن گیاں تو کس دے کولوں کران گیاں؟ دیکھیں تھوڑا سا جو آپ کے سوال کا سٹارٹ ہے نا جی وہ تھوڑا سا اس کویسچن سے ڈفرینٹ ہے, میں تھوڑا سا اس میں جی کرتا ہوں. دیکھیے پہلی بات آپ کو میں بتا دوں, انڈیا کا جو رائز ہے نا اٹ از ایٹ دا کاسٹ آف چائنا. ایک دوسرا, جب یہ گلوبل کمپٹیشن شروع ہوا نا تو انڈیا نے اس بات کو بھانپ لیا اور اس نے چائنا کو فیوچر ایڈورسری پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک. تو اب چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ہم تو پہلے ہی چائنا کے طرف اتنا مائل ہیں, ہم اس کے اسٹرانگیسٹ الائے ہیں ان دا ریجن, تو ہم پہ تو ہاتھ ہی نہیں رکھ سکتا تھا. ٹھیک. اور ایران پہ نہیں رکھ سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک سائز کے حساب سے, آبادی کے حساب سے, پاور پوٹینشیل کے حساب سے, کنزیومر مارکیٹس کے حساب سے, اپنی اکنامک کو وائبل بنانے کے لیے تو کیا سوٹ کیا انڈیا اور ادھر سے افغانستان. تو 9/11 کے بعد افغانستان آگے بیٹھ گئے اور ادھر انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک الائے بنا لیا. ٹھیک. اور پھر کنٹیسٹ شروع ہوا کنٹینمنٹ آف چائنا ٹھیک. اور انڈو پیسیفک اسٹریٹجی. دراصل انڈیا نے جو رائز کیا ہے, وہ گین کیا ہے, وہ اپنے آپ کو انہوں نے یو ایس کو پریزنٹ کیا ہے ایز اے کاؤنٹر وے ٹو چائنا, جو ان کو بھی سوٹ کرتا تھا. تو انٹرسٹ اوور لیپ ہو گئے. ہینس یو ایس از اے سول سپر پاور along with the West, so everybody came to India. That is how it has risen so much and has become so tall, including Mr. Modi. اب جو اسٹریٹجک ریلیونس انڈیا کی تھی, جو مودی صاحب کی تھی انٹرنیشنلی, that has been reasonably dented. اور اس سے کہیں زیادہ آئی تھنک کہ مودی صاحب along with his ہندوتوا ideology, he is on his way out. تو اوور آل جو گلوبل پاور پالیٹکس جو ہے اس میں بہت بڑا ڈیزائن میں فرق نہیں آئے گا, بیکاز چائنا کو کنٹین کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک. تو ابھی جو آپ کا سوال ڈفرینٹ تھا, تو ایسے نہ سوچیں کہ کوئی ادھر سے اٹھ کے تو ہمارے پاس آ جائیں گے تو یہ وہ سارا کچھ نہیں. دا ورلڈ ول آف کورس ری اورینٹیٹ, وی ول آلسو آف کورس ری اورینٹیٹ ود اے نیو مائنڈ سیٹ ٹو رائز. تو ہماری اکنامک آؤٹ لک, ہماری کوآپریشن, ہماری ریلیونس جو ہے وہ اور طرح سے ہوگی. اب یہ سارے چھوٹے چھوٹے ملک, یہ وہ سارا کچھ جن کی ساورنٹی کا ہم بھی ان کو اشور کرتے ہیں, نو دے ول بی مور شور فوٹڈ. چائنا ول بی افیکٹڈ سو مچ پازیٹیولی کہ یار ان کا ٹرسٹ ہم پہ ایسے آئے گا کہ یار پاکستان ایسے اتنا ٹرسٹ وردی,
وہ اتنا آئرن کلیڈ. ہماری آؤٹ لک ابھی پوری دنیا کی گلوبل پاور پالیٹکس کو افیکٹ کرے گی. ہماری آؤٹ لک اور ہماری اورینٹیشن ری اورینٹیشن فارن پالیسی کی وہ بھی چینج ہوگی, بیکاز وی نیڈ ایبسولوٹلی اے نیو مائنڈ سیٹ. تو ہمیں ٹھیک ہے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں بہت زیادہ اکنامیکلی اور یہ وہ سارا کچھ, لیکن اس کے بعد ہماری اسٹرگل کا انداز بھی جو ہے وہ دیٹ نیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اب ہمیں ہونا چاہیے کہ سی پیک کو جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں, یہ بلوچستان میں جو ٹیررزم اور کے پی میں یہ وہ, وی شوڈ جسٹ وائپ اٹ آف. اور یہ جو ہماری نیگوشیشنز فیوچر میں ہیں اس میں پرٹیکولر ایجنڈا ہونا چاہیے کہ یہ ٹیررزم کے اپنے جو اسٹرکچرز آپ نے آرگنائز اسٹرکچر بنائے ہوئے ہیں اس کو انفولڈ کریں, گیٹ اوے فرام اس. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں. تو 3 پوائنٹس ہو گئے نا سر جن صاحب, دیکھو نا, ایک تو پانی ہو گیا, کشمیر ہو گیا, اینڈ ٹیررزم آلسو. ٹیررزم ہم آپس میں بھی کر سکتے ہیں. 2 چیزیں جو ہے نا ضرور مسٹر ٹرمپ سے کروائیں. دوسری چیز تو انہوں نے ابھی اڈاپٹ کی ہے نا, تو اس پہ تو ہم ان کو, میرا مطلب ہے کیا قد رہ جائے گا مودی صاحب کا, کس منہ سے دنیا کے پاس جائیں گے کہ میں وہ ہوں جس نے 24 کروڑ لوگوں کا پانی روکا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا کو یہ کیا میسج دے رہے ہیں, جتنے لو ریپیرینز ورلڈ میں ہیں, یو ہیو میڈ دیم انسیکیور بیکاز یو آر سیٹنگ اے نیو پریسیڈنٹس کہ بھی اپر ریپیرین نچلے والے کا پانی روک سکتا ہے. آپ کے انڈیا کے اندر یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. آپ آر یو ابو لا, آر یو ابو ہیومینٹیرین لا, مطلب ہو آر یو, کین یو get acquitted yourself from International Court of Justice, from UN. تو میرے خیال میں نا جدھر جدھر بھی انڈینز ہوں گے نا, سارے ان کو اوورسیز لوگ کہیں گے یہ دیکھو جی یہ پانی روک کے بیٹھے ہوئے. تو یہ بڑا مورلی بھی ہے, جہاں لیگل فریم ورک میں بہت ہائی ایجنڈا ہے, ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے اور دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا, تو اس کے ساتھ مورالٹی بھی انوالوڈ ہے. تو آئی تھنک دیئر مورالٹی ول آلسو بی اروڈیڈ. تو کشمیر اینڈ ریسٹوریشن آف یہ والا جو ہے پانی, انڈس واٹر ٹریٹی, اور اگر ضرورت پڑتی ہے نا تو میں دیکھیں شملہ ایگریمنٹ جو تھا نا, اصل میں اس وقت ان کو ایج حاصل تھا, تو اس وقت سیز فائر لائن تھی. سیز فائر لائن جو ہے وائلیٹ ہوتی رہتی ہے, تو لائن آف کنٹرول میں یعنی کہ انہوں نے ہمارے درمیان اسٹیٹس کو لائن کھینچی, اس ہمارے کمزور وقت کا فائدہ اٹھایا. انٹرنیشنل ایشو جو کشمیر کا تھا اس کو انہوں نے باٹل اپ کیا. انٹرنیشنل ایشو جو اتنا بڑا تھا اس کو انہوں نے باٹل اپ کر کے تو کہا جی یہ بائیلیٹرل ہوگا. تو اب کیا ہے, دنیا کو اس میں پڑھنے نہیں دیتے, ہمارے ساتھ ریزالو نہیں کرتے. تو شملہ ایگریمنٹ از ناٹ سرونگ اس ویل, میری ناقص عقل میں. تو اب اگر دنیا پڑھی ہے تو دنیا کے پڑھنے کا فائدہ اٹھا لو. اور اس میں ڈو کیری چائنا, اور یہ میں چائنا کی اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا آپس میں یو ایس چائنا جو ہے نا وہ رائیولری اور کمپٹیشن والا موڈ ہے نا. تو ابھی آپ اس کو کریں, اینڈ آبویسلی ڈپلومیٹیکلی پھر ادر شوڈ آلسو سپورٹ یو کہ ہاں جی یہ پاکستان کے ساتھ ہیں ہم, اور یہ کشمیر ایشو ریزالو ہونا چاہیے, اور بیکاز یہ ریجن کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. شوڈ وی گیٹ آؤٹ آف شملہ ایگریمنٹ؟ ابھی نہیں, میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم نے ان کو کہا ہے تو میں جو پیپل ہو آر پلئنگ دیئر اننگ, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ مشورہ ضرور دے سکتا ہوں کہ اس کو دیکھیں, بیکاز اٹ ہیز جسٹ باٹلڈ اپ این ایشو, has made it bilateral and we are not going anywhere. And it is our reason to go to war. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جب کہا ہے نا ان کو کہ انڈس واٹر ٹریٹی از این ایکٹ آف وار, تو ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ پھر وار ہوتی کیا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس خطے میں انسٹیبلٹی رہے گی. تو وائی ناٹ یو ایس شوڈ ریزالو دس ونس فار آل اینڈ لیٹس کو ایگزسٹ. کیونکہ میں اجیت دوول ان کو یہی کہتا تھا, ہماری لاسٹ حد جو ہے نا ریلیشن شپ کی وہ یہ ہے کہ if we can't be friends, let's not be enemy. Because we both have nuclear power, we will destroy each other.
تو یہ چیزیں چونکہ ہم وی آر اسٹک ود ایچ ادر ود آل دیٹ اینیموسٹی ان آر ہارٹس، کیونکہ آپ نے کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا انڈیا نے پاکستان کا بننا. لیکن آئی ایشور یو، میں ان کو ساتھ جو بات کرتا ہوں، آئی ایشور یو اور فیوچر جنریشنز ول بی وائز انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم یہ وی کانٹ بی اینیمی فار ایور. ٹھیک. تو آپ اجیت دوول کے بولتا ہوں. جی نہیں بالکل اچھا بولتے ہیں آپ، ہمیشہ اچھا بولتے رہے، آپ غلط نہیں بول رہے، آپ نے ایجوکیٹ کرتے رہے مجھے بھی، دنیا کو بھی. میں بڑا اٹس آنر ٹو لسن ٹو یو. تو اجیت دوول کے بارے میں جو آپ کی گفتگو ہوتی رہی، جو اس کے ساتھ ہوتی رہی، اس کے بارے میں پوچھتا ہوں، ایک بریک لے لوں ٹھیک ہے؟ جی پلیز. چھوٹی سی بریک کے بعد ناصر جنجوعہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جن صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ انویسٹر جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی بھی ریجن میں آپشنز کو اتنی موجود نہیں ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ، وہ دوسری آپشنز کو طرف جائیں، دوسرے کسی ملک کی طرف جائیں، کیونکہ انڈیا نے اپنے آپ کو مارکیٹ اس طرح کیا اگینسٹ چائنا کہ وہ ایوری ون باٹ اٹ رائٹ. تو ابھی ان کے پاس کوئی لمیٹڈ آپشنز ہیں. لیکن آپ کے خیال میں جو انویسٹر بیٹھا ہوا ہے انڈیا کے اندر، وہ اپنی انویسٹمنٹس پل آؤٹ نہیں کرے گا؟ مطلب کیپنگ ان مائنڈ کہ بھائی یہ تو چھوٹا جہا کانفلکٹ ہویا ہے، اس دے وچ اپنے جڑے نے بیسز نہیں بچا سکے تو انہوں نے ساری انویسٹمنٹس کی بچاڑیاں نے. اگر اسٹریچ ہو جاتی خدا نخواستہ یہ ساری جنگ، تو اس میں تو فارغ ہو جاتا سارا انویسٹر، ملٹی نیشنل کمپنیز فارغ ہو جاتی، جیسے مشرف کے دور میں آئی بال ٹو آئی بال سچویشن ہوئی تھی. ڈونٹ یو تھنک سو کہ وہ انویسٹر ابھی جو ہے وہ بیٹھا ہوا جو ایک تو کچھ تو پل آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن دے ول بی ان ٹو مائنڈس in the days to come کہ یار بس ہوگی، موڈی is like you know is a risky affair. Don't you think so sir? میرے خیال میں اس بڑی گیم میں رہتے ہوئے جی اصل گیم جو ہے نا کنٹینمنٹ آف چائنا میں، جی تو بیسیکلی اف یو سی ٹوڈے چائنا ہیز بیکم دا بینکر آف دا ورلڈ. تو چائنا ہیز بیکم دا مینوفیکچرر آف دا ورلڈ، اور اس کے بڑے ریزنز ہیں. بیکاز اتنی بڑی آبادی، چیپ لیبر، کنزیومر مارکیٹس، کوالٹی پروون. تو اس چیز کو انہوں نے ڈینٹ کرنا ہے، اس چیز کو انہوں نے ریڈیوس کرنا ہے. اب چائنا سے چیزیں اٹھا کے مینوفیکچرنگ کی انہوں نے شفٹ کرنی ہے انڈیا میں. اصل بوم انڈیا کا اس میں. مسٹر مودی نے نعرہ لگایا میک ان انڈیا، لکھا ہوتا ہے نا میڈ ان انڈیا. جی انہوں نے کہا میک ان انڈیا، ہی asserted his position. انہوں نے کہا وی ول میک اٹ ان انڈیا، وی ول سیل اٹ ان انڈیا. تو دیکھیں نا، دونوں کا ایک اکنامک انٹرسٹ جو ہے ایک طریقے سے اوور لیپ ہو گیا. اب انہوں نے چائنا سے یہ مینوفیکچرر جو ہے نا یہ ادھر لے کے آنا ہے. ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ یہ مینوفیکچرنگ جو ہے واپس یو ایس میں آ جائے. بیکاز ان کی ایک گراس غلطی یو ایس کی یہ تھی کہ وہاں سے جتنی مینوفیکچرنگ تھی وہ چائنا شفٹ ہو گئی. تو ابھی وہاں پہ ویکیوم ہے. تو ابھی جو ٹیرف والی پالیسیز بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، بیسک ایٹ دا کور آف اٹ ون آف ہز آبجیکٹو از ٹو برنگ بیک دا مینوفیکچرنگ، برنگ بیک دیٹ انڈسٹری وچ ہیڈ فلون اوے. ٹھیک. تو اب یہ وہ اتنی جلدی اس میں ری اورینٹیشن نہیں آئے گی. اچھا. کیونکہ وہ بائی وے آف دس میڈیشن اگر ہمیں داؤ شاؤ لگاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، دے ول کیپ انڈیا سیکیورڈ. اچھا. اور وہ ان کمپنیوں کو بھی اس طریقے سے ایشورنس وغیرہ دے دیں گے کہ کوئی ایسی بات نہیں. تو بیسیکلی اگر ملک ان سائڈ اسٹیبل ہے، اکنامک پالیسیز ٹھیک ہیں، یعنی کہ انوائرمنٹ ٹھیک ہے پھلنے پھولنے کا، اور چیپ لیبر اویلیبل ہے، تو وہ سیکیورٹی، وہ اسٹیبلٹی، وہ پالیسیز سپورٹ، وہ گورنمنٹ سپورٹ، وہ بیوروکریٹک سپورٹ، وہ کنجینیل جب ہو جاتی ہے، ایز آف بزنس جب ہو جاتا ہے، تو بزنس
ادھر ہی پریویل کرتا ہے. تو ابھی جو ہمارے حالات ہیں ابھی تک تو ہمیں انسیکیور بھی, ٹیررزم بھی, اور کافی ساری انسٹیبلٹی, تو اس کے لیے جو ہے نا نیو مائنڈ سیٹ کے لیے بڑا اچھا بننا پڑے گا کہ ہماری طرف بھی پھر لوگ آئیں. لیکن سر دست جو چائنا کے ساتھ ہمارا ہے نا, وی شوڈ گو ہیڈ فار اٹ. کیوں ابھی جو ناپ کے تول کے قدم رکھنا, اب تھوڑا اس میں بھی کلیئرٹی آنی چاہیے. اچھا, ہاں, تو وی شوڈ برنگ دیٹ کائنڈ آف انڈسٹری ہیئر into our industrial zones which we have already planned, and we should get into a co-production. وہ ٹیرف کے اوپر نیچے کا بھی فائدہ اٹھائیں, جس کو اپنے ملک میں نہیں وہ والا ٹیرف والا کاسٹ پروڈکشن جس کی بڑھ جاتی ہے, ان کے ساتھ بھی مل کے کولیبریٹ کر کے تو سارا. تو یہ جو آپ نے اکانومی کے حساب سے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے, شفٹنگ آف دا بزنس اوے فرام انڈیا, تو میرے خیال میں یہ ان کو نہیں جانے دیں گے, بیکاز یو ایس بھی نہیں جانے دے گا. اچھا, تو وہ ان کو ایشور کرا کے اور اس طریقے سے, تو اس کو ڈینٹ اوور آل جو اسٹریٹجک ریلیونس میں ڈینٹ ہے نا, وہ اس تک پاس آن ہوگا. اگلے آنے والے جو ہے نا, ہو سکتا ہے وہ شائے اوے کرے کہ بھائی یار یہ تو ریجن ہی انسٹیبل ہے, ہم کس چکر میں پڑ رہے ہیں. تو وی آر گیٹنگ انٹو اے کانفلکٹ, وہ کاؤنٹر وے ٹو چائنا ہے, تو چائنا کے ساتھ ہم کیوں. تو اگلے آنے والے جو ہیں وہ دے ول ہیو اے بگ کوسچن مارک ٹو فیس. اچھا, یہ جو انویسٹر ہے یہ اسٹک کرے گا, جیسے ابھی ایپل ہے. ہاں, ایسے ایک دم نہیں کرے گا. ایپل ہے, ایپل از ان ٹو مائنڈس. ایپل وہاں سے چائنا سے پل آؤٹ کر کے اپنی مینوفیکچرنگ انڈیا لے کے جا رہا تھا, لیکن ناؤ ایپل از ان ٹو مائنڈس. ٹھیک ہے, سو ایپل ادھر نہیں, ابھی ریلیکٹنٹ ہے. ایز آف ناؤ ایپل از ریلیکٹنٹ ٹو مینوفیکچر تھنگز ان لائک انڈیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح اور بھی بڑی ایگزامپلس ہیں جو کہ ہم یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں. بٹ دین اگین انڈیا واز ویری ہیپی ود دس تھنگ کہ ایپل آ رہا ہے جی ساڈے کول, اینڈ ایپل از گوئنگ لائک مینوفیکچر اسٹف اوور ہیئر ان انڈیا. لیکن وہ دے آر ان ٹو مائنڈس ناؤ. وہ ایک وہ چیز ہے, کین وی پل لائک ایپل اوور ہیئر, اور ول ایپل گو بیک ٹو امیریکا فار دا مینوفیکچرنگ. دیکھیں ہمارا ٹیرف ڈفرینٹ ہے, چائنا کا ٹیرف ڈفرینٹ ہے. تو اگر یہاں پہ بھی آ کے اگر ایپل آ کے یہاں پہ مینوفیکچرنگ شروع کر دیتا ہے پاکستان میں, تو ٹیرف سے تو کوئی اتنا بڑا ٹیرف کا ڈفرینس نہیں ہے. بٹ وی ہیو چیپ لیبر. چیپ لیبر تو ہے یہاں پہ. ایک عرض کروں جی, پہلے بڑی ایکویشن کو سیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, جو بھی گین کی ہے ٹھیک ہے, اس کو کیپٹلائز کر لیں. ٹھیک ہے, بیکم ریلیونٹ, بیکم ایٹ پار. ٹھیک, جو چیز ابھی ملی ہے نا اس کو نہیں ضائع کرنا, اس کو گیٹ اسٹک ود اٹ, سرو دا نیشنل انٹرسٹ بیسٹ. اینڈ وہ جو اسٹیبلشڈ سیکورٹی جو چیس بورڈ ہے اس ریجن کا, اس میں یو شوڈ بی اور ریلیونٹ, کمپیٹنٹ اینڈ کریڈیبل کنٹری. وہ بڑی ایکویشنیں ٹھیک کر لیں. ٹھیک, بڑے چیز ابھی ہمیں یہ ہینڈل کرنی ہے. ٹھیک, اب ایپل یہ پھر سارے لوگوں نے بھاگتے آنا ہے ہمارے پاس, بٹ سبسیکوینٹلی. ٹھیک, بیکاز ٹھیک ہے ہر مینوفیکچرر کو یو ایس نہیں کنٹرول کرتا. ٹھیک ہے, ہم کولیبریٹ جب کریں گے نا چائنا کے ساتھ, تو وہ کتنی ہیوج انڈسٹری ہے. تو اگر ہم اسی کے لیے کیپیسٹی کریٹ کر سکیں, میرا بڑا پرانا آئیڈیا ہے کہ رب نے ہمیں 44% آف پاکستان از بلوچستان. تو جب یہ سلسلہ چل جائے گا تو وی نیڈ ٹو ڈکلیئر بلوچستان ایز این انڈسٹریل زون, ایز اے ٹریڈ زون فار ایشیا. تو اس بلوچستان نے ہمیں, آپ یقین کیجئے کہ بلوچستان نے پاکستان کو کون سی اڑان پہ لے جانا ہے. تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن بڑی ایکویشن ٹھیک کریں. ابھی جو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اس کو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. یہ گاڈ سینٹ ہے. ایپل شیپل سارے اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. نہ بھی آئے تو ہم ٹھیک ہے لے لیں گے, لیکن ایٹ پار آ جائیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ
نیگوسیشن کی کلیئرٹی دے دی آپ نے کہ سیدھا آپ جائیں، جا کے ہل پہ بیٹھے، گو ٹو ڈی سی. ہاں بھائی شاہی نہ کریں، ہاں. یہ وقت نہ ضائع کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے تو دے ول ہیو این آرگومنٹ، تو تھرو آرگومنٹ نہیں، ٹھیک اسی پہ ڈالو نا. ٹھیک. جس نے کہا کہ یس آئی ول ہیلپ، تو وہ ہی شوڈ آنر دیٹ. باقی ٹرسٹ ڈیفیسٹ دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے یہ وہ سارا کچھ. ابھی تک بہت زیادہ جو گین کیا ہے، لیکن میکسیمم گین ہماری یہ ہوگی، پاکستان ہمیشہ زندہ باد جو ہے وہ پھر اس میں ریزالو یور ڈسپیوٹس، اینڈ دا ریزنس ٹو گو ٹو وار، لیو ان اسٹیبلٹی اینڈ بی اے پروگریسو کنٹری. یہ جانا ادھر ہے، آپ نے مٹھائیاں شٹائیاں یہ وہ کھا لی ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ وقت دکھایا ہے. شکرانے کے ساتھ ہی ہر پاکستانی نے، ہر میڈیا نے اس کا ذکر کیا، لیکن اگلا راستہ پتہ ہونا چاہیے جانا کہاں ہے. اس پہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کیا یوز کر سکتا ہے انڈیا؟ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہے نا، کیونکہ آبویسلی کرے گا. ایک طرف ہوگا ایکسٹریکشن فرام دس وار لائک سچویشن، ایک طرف ہوگا ڈیلے. جب یہاں سے ایز آؤٹ مل گیا اور کچھ نہ بنا تو پھر ڈیلے ہی ڈیلے. پھر یو ہیو لاسٹ دس اپرچونٹی. تو آپ کو پتہ ہے، اور کٹھے پلے بڑے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے. وی نو انڈیا ویری ویل اینڈ دے نو اس ویری ویل. اور بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بھی دونوں سائڈوں پہ موجود ہیں. یہ نو اینڈ نیور والی سچویشن ہے. میں بشیر صاحب، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی گاٹ یور پوائنٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو ڈپلومیسی کو ہم دوبارہ سے ایکٹیو کریں یا ایسا ایکٹیو ود دیٹ نیو مائنڈ سیٹ، نیو آؤٹ لک. ابھی ڈپلومیٹیکلی ایکسل، اب نو بڈی کین انڈرمائن یو. اور پھر یہ جو آپ کا پاسپورٹ جس اوورسیز، وہ سارے اپنی جگہ پہ تگڑے ہو جاؤ یار. So now this is a new Pakistan. After 10th May, this is a new Pakistan. یہ ہے وہ نیا پاکستان جو ہمیں چاہیے. اور پھر میں زیادہ چائنا اور یہ اور وہ اور اس طرح کی باتوں میں آپ کو یا بہرحال ابھی قبلے سیدھے ہونے کے وقت آ گئے. آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا جناب کہ دس از دا ٹائم کہ وی شوڈ لائک وی ہیو کلیئرٹی ان آور اسٹینس کہ جناب ہم نے کدھر جانا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے دیٹ وی شوڈ بی اسٹکنگ ٹو چائنا. نہیں دیکھیں، ایک دفعہ جب ایک گلوبل کمپٹیشن چل رہا ہے نا، چلیں اس کی بھی میں بات کر لیں پلیز. 20 سال ہمارے یو ایس ایس آر کھا گیا افغانستان میں. ٹھیک ہے. اگلے 20 سال ہمارے یو ایس کھا گیا افغانستان میں. ٹھیک. میں اگر اس ملک کا ادنا آدمی، میں اگلے 20 سال اس کمپٹیشن کو دینے کے لیے تیار نہیں. چائنا What you're saying is that we should not be fuel to this thing. نہیں، میں آپ کو بتا، اس نے ہمیں، اس پش اینڈ پل نے ہمیں ایک سی سو پہ بٹھا دیا. اکنامکلی ویک ہیں، آئی ایم ایف کے رحم و کرم پہ ہیں، قرضہ ملنے پہ خوش ہوتے ہیں. انٹرنلی بھی ایشوز ہیں، غریب بھی ہیں، اور وہ 9/11 کے اثرات کے ساتھ ابھی تک لڑی جا رہے ہیں. تو ہم ایک سی سو پہ بیٹھے ہوئے، ادھر سے پوش ہوتی ہے تو ہم ادھر سے ہمیں پتہ ہے کہ بھی رہنا ادھر ہی ہے، لیکن وی آر آن دا سی سو. تو میں یہ کہنا چاہوں گا، کم ان دا سینٹر. اوکے. کم ان دا سینٹر. ڈو ناٹ ڈرم بیٹ. Do not show the biases. Keep quiet. Do your job. You should know where to go. ہم نیوکلیر بن گئے ہیں اور ایمبیگوٹی کے اندر رہتے. No, this is an issue of our survival and our rise. تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے جانا کدھر ہے. Work accordingly. لیکن ڈھول نہ بجاؤ، اس کے بہت نعرے شعرے نہ مارو، یہ وہ سارا کچھ. ڈو یور جاب.
पंजाबी च कहंदे ने नीवे नीवे होके अपना काम करो. नहीं तगड़े होकर रहो, नहीं नीवा शो, और रब ने तगड़ा कर दिया. देखो ना, रब आपको तगड़ा करे और आप बिहेव करें कमजोर, इससे बुरी क्या बात हो. तो इससे ज्यादा रब ने आपको तगड़ा कभी नहीं किया. प्लीज रियलाइज कि इतनी सबकत, इतनी फौकियत हमें इंडिया पे कभी भी हासिल नहीं रही. इवन टुडे इंडिया लाइज बिफोर अस ऑल वल्नरेबल. जितनी उनकी एयर है, एयर डिफेंस है, भाग गए पीछे, बैकवर्ड इंडिया में चले गए, जाके छुप गए. आप मुझे बताइए, जब हमारा फर्स्ट ऑफेंसिव ये गया है, कोई एयर की कोई बातचीत आपने सुनी है? पाकिस्तान ने कोई क्लेम किया है कि हमने किसी जहाज को भी मारा है? नहीं, वो सामने ही नहीं आए. सारा कुछ फैक्टर्ड इन था माशाल्लाह हमारे प्लान में. और किस तरीके से सैटेलाइट से लेके पूरी साइबर स्पेस, पूरा डाटा नेटवर्किंग, डिजिटल वर्किंग, पूरा इलेक्ट्रॉनिक, सारा टू द फायरिंग, मेरा मतलब कमाल ही कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब ने और हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने और स्पेशली एयर फोर्स ने. मैं आफरीन जाऊं, एक प्रोग्राम में मैंने कहा मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, और जिस तरीके से अवाम ने साथ दिया, मैं अपने कंधे पे उठा के चलूं. तो कमाल कर दिया. तो अब इसको नहीं वेस्ट करना. नो एंड नेवर है, प्लीज. मैं ये कहना चाहूंगा. इट्स नाउ और नेवर वाली सिचुएशन. हाँ, ठीक. डू यू थिंक दैट हमेशा हमारे साथ एक इशू रहा है, वीकनेस है हमारी, एंड वी शुड एडमिट दिस थिंग, कि व्हेन वी सिट अक्रॉस द टेबल, पास्ट की बात करो, अभी तो नहीं बात कर रहा, अभी तो थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, ठीक है. और ये जो हमारे पास इस वक्त जो स्ट्रेंथ है, वो मैं पूरे हमारी हिस्ट्री में कभी नहीं हमारे पास रही, जैसे कि आप भी कह रहे. बट व्हेन वी सिट अक्रॉस द टेबल नाउ, विल वी बी एबल टू लाइक गेट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? क्योंकि टेबल पे जाके हमने पास में देखा है बड़े बड़े, मैं जाना नहीं चाहता डिटेल में, कि जब भी कभी निगोशिएशंस हुए हैं, वहाँ पे जाके हम लोग were unable to get what we had been looking for. You know, let me put it this way. मैं ज़रा चूजी हूँ वर्ड्स में. प्रोग्राम का आगाज ही हुआ मेडिएशन से. और मैंने कहा मेडिएशन कब कर रहे हैं? विद अपर हैंड. अपर हैंड. या अब रब आपको अपर हैंड दे, आप जब टेबल पे बैठे तो आप मिन करें. कहने का मकसद ये है भाई, मैं कह रहा हूं, इट नीड्स अ न्यू माइंडसेट. ओके. हाँ, पोस्ट 10th मई पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज नीड अ न्यू माइंडसेट, न्यू एटीट्यूड, न्यू कॉन्डक्ट, न्यू नेशनल बिहेवियर. वो भाई आप वो नहीं रहे. आपने अपने 10 फुट टॉल एनिमी को जेर कर दिया और आपके सामने पड़ा हुआ है, और उसको लोग आ रहे हैं बचाने के लिए. आप फिर ट्रेडिशनल सोच रहे हैं. तो बीच में मैंने कहीं कहा है, बी कोल्ड ब्लडेड टू सर्व द नेशनल इंटरेस्ट. इज नथिंग नाइस. नाइस होने के भी एक तरीके होते हैं. आई वॉज नाइस बिकॉज आई वॉज डिसवेडिंग वॉर एंड आई वॉज विनिंग पीस. तो ये दोनों की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं. आपने मुझे बलूचिस्तान में देख लिया ना. जी हाँ. तो देयर ऑल्सो आई डिड नॉट विन द वॉर, बिकॉज मेरा लार्जेस्ट क्वेश्चन मेरे से ये था, फ्रॉम होम डू आई विन दिस वॉर? तो जवाब मिला था, पीपल ऑफ पाकिस्तान. तो वो वॉर मैंने रीडिजाइन की, और वॉर वो वाली बनाई जो अपने लोगों के साथ होती है. तो मैं बलूचिस्तान का क्लेम करता हूं, आई डिड नॉट विन वॉर, आई वन पीस. तो अगर अफगानिस्तान में यूएस, if they wanted to win peace, they would have reconstructed Afghanistan thrice. और यहां पे रहते, हमेशा के लिए रहते, अपने लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए. बट दे वांटेड टू विन द वॉर. दे इन्वेस्टेड एवरीथिंग, ट्रिलियंस इन द वॉर, सो दे कुड नेवर विन इट. इफ दे वांटेड टू विन द पीस, उनका तरीका कार ही डिफरेंट होता. तो आपका तरीका कार जो है, वो उस सिचुएशन के हिसाब से आपको डिवाइस करना चाहिए. Got your point. You get my point? Yeah, I get your point. हाँ, तो अब पोस्ट 10 मई है, यू आर डिफरेंट. यू आर डिफरेंट. वो नहीं है कि आप कॉल मिला रहे हैं
تو وہ مل نہیں رہی تو آگے سے ٹائم اور نہیں. ہیو دیٹ assertiveness in yourself, have that confidence, because it is God sent. جن صاحب, it's always a pleasure to have you. And thank you very much for taking out time. میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیئرٹی کوئی نہیں دے سکا ابھی تک. نہیں، ہم سب انسان ہیں. مبشر صاحب، ہوا یہ ہے، دیکھیے کہ سو نیچرل، اٹ از سو مچ سائیکولوجیکل دیٹ یو ہیو پٹ یور اینیمی ڈاؤن. ہم کرکٹ میچ جیتتے ہیں تو خوشی ہماری ختم نہیں ہوتی، لیکن اور میں بھی خوش رہا ہوں، اور یہ بھی چیزیں آہستہ آہستہ میرے ذہن میں آئی ہیں جب میں اس خوشی اور اس چیز کو میں مینیج کرتا رہا ہوں. بیکاز سکسیس ہیز ٹو بی absorbed اینڈ اے نیو وے ہیز ٹو بی فاؤنڈ آؤٹ آف دیٹ. تو اب جو میرے ذہن نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضائع ہو جائے گا اگر ہم نے اس طریقے سے نہ کہا. تو ناصر جنجوعہ تو اپنے پاس ہی رکھے گا یہ باتیں. بالکل ٹھیک. So that is why I have come to you, and اللہ کرے کہ میری آواز سنے کوئی. میرے خیال میں آپ کی آواز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سب سن رہے. تھینک یو ونس اگین، بہت شکریہ آپ کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.